أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما وخير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ARY پرل ریزیڈنسی کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کام کی ابتدا ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر شامل کر دیا جائے تو اس کام میں برکت ہو جایا کرتی ہے تو الحمدللہ ARY پرل ریزیڈنسی کے افتتاح کے موقع پر اس خوبصورت محفل کو سجایا گیا ہے۔ قاری نعمان نعیمی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 58ویں آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اور پھر اس سے اگلی جو آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ان آیات مبارکہ کی ماشاءاللہ برکتوں کے ساتھ اس محفل کا آغاز ہوا ہے۔ آج کی اس محفل مقدسہ میں
ملک ممتاز و معروف شناخہ حضرات بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں نظر کریں گے، اور ایک بہت اچھوتا انداز ہے کہ اے آر وائی پرل ریزیڈنسی کا افتتاح ہے، اور افتتاح پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ میں حمد رب جلیل کے لیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاری محسن قادری سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں نظر کریں۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا، تو ہر برائی میں گھرا دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ قاری محسن قادری۔ جزاک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پیش کریں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، کون مقام اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ کی بولے بول، الا اللہ سے گرا بول، اللہ سے قلب جگائے جا، آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا
کھلائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. درود پاک حضور کی بارگاہ میں مل کر بلند آواز سے پیش کر لیجیے. گونج بند کر دیں اس کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک حضور کی بارگاہ مل کر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی آئے پر حسن سراپا کوئی نہیں. پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے ختم رسل. عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن ہے رسول. قاری محمد محسن قادری بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ. اس کی کچھ اگر آواز بڑھ جائے تو بڑی سہولت ہو جائے گی. اسٹیج پر غالباً جو مانیٹر ہیں ان میں آواز نہیں. ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ. ماشاءاللہ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ.
میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ اس وقت ہم گلشن معمار بلاک ایس شہر کراچی سے آپ سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آر وائی پل ریزیڈنسی کا آج افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور تقریب افتتاح میں یہ محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی ہے حصول برکت کے لیے۔ دنیا بھر میں موجود ناظرین اس پروجیکٹ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں اسے نصیب کرے۔ عالمی شہرت یافتہ نوجوان ثنا خان بھائی محمد وسیم بسی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک بڑا ہی مشکل کلام آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ کروں ماجبا باما گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کروں ماجبا لائے پام آ گیا ہے، نبا پر محمد کا نام آ گیا ہے، کروں ماجبا لائے، اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کروں ماجبا لائے پام آ گیا ہے، دبا پر محمد کا نام آ گیا ہے، کروں ماجبا لائے، اور مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا
کہ منگتوں میں نام آ گیا ہے کروں آج والائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا درود پاک پیش کر لیجئے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ بابا سیدہ حسنین دا نانا جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ بابا سیدہ دا بابا سیدہ دا حسنین دا نانا بابا سیدہ دا حسنین دا نانا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں جیدہ جگ پروانہ 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 نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا آقا دعا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اور صحابہ کی شان دیکھیے غرور غورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو
نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی تو سائے ہم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مکھ چندر بدر شاہ جانی مت چمک دلاٹ نورانی کالے زلف اک مستانی مغمور یقین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچی آقت رب دے میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جاڑیاں مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد وسیم وسیع اپنی عقیدتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور دوران نعت آپ نے دیکھا آپ کی ہماری خوشبختی ہے کہ اے آر وائی پرل ریزیڈنسی کے افتتاح کے لیے جو عالمی روحانی شخصیت یہاں موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ اس قدر وسیع ہے اور آپ کے فیضان کا سلسلہ اس قدر وسیع ہے کہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ ثانی سرکار ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں الحمدللہ کہیے سبحان اللہ آج ہمارے درمیان الحمدللہ خوشبختی ہے اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کی خصوصی دعوت پر سالک آباد شریف سے تشریف لانے والے وہ بزرگ اور وہ ماشاءاللہ شخصیت کہ جو سلطان الفقراء ہیں ولی ابن ولی ہیں سخی ابن سخی ہے الحمدللہ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کا فیض کراچی سے لے کر خیبر تک اور دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچایا ہے میری مراد حضرت سلطان الفقراء حضور قبلہ الحاج پیر ثانی سرکار سے تشریف فرما ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ آج ایک ولی کامل کے سائے میں ہم بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اے آر وائی پرل ریزیڈنسی کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو ایسے بام عروج پر پہنچائے کہ یہ پروجیکٹس میں ایک مثال بن جائے کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے اس پروجیکٹ کے امور کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تشریف لانے والے شہزادہ اہل سنت اور وہ شخصیت ماشاءاللہ جنہوں نے عرس غوثین کے حوالے سے انتہائی محنت سے کام کیا اور مجھے ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ میں صاحبزادہ فیضان صاحب کی محبت میں عرس غوثین میں اس مرتبہ آیا ہوں ماشاءاللہ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما آپ کے برادر محترم اور ایک ایسے عالم ماشاءاللہ کہ جو سالک آباد شریف میں اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کے قلوب کو منور کرتے ہیں میری مراد صاحبزادہ پیرزادہ محمد فہیم اعظم نقشبندی مجددی قادری سے ہے ماشاءاللہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں
حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے اور محبوب عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے اور ARY فیملی کی جانب سے کہ آپ حضرات قدم رنجا فرمایا آپ نے اور آج کی اس مبارک تقریب کو آپ نے مزید بام عروج پر پہنچایا ہے. میں اگلے ثناخواں کو دعوت نعت دے رہا ہوں. وہ ثناخواں کی جو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، الحمدللہ ARY QTV کا افتخار ہے اور خوبصورت انداز میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں نظر کرتے ہیں. جناب زہیب علی اشرفی سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں. آنے والے جو حاضرین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوں اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں. سرکار علی وقار کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جتنا آپ سرکار پر ہدایت درود و سلام بھیج سکیں ضرور پیش کریں. محمد زہیب علی اشرفی بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ان سے نسبت جن ہے وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی
کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ قبلہ عجیب دروب صاحب کی فرمائش پر یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے احمد ہے محمد ہے سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا
نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے کہہ دیجئے ذرا محبت سے سبحان اللہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلم ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اور کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت کس درجہ محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ غاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بھائی صاحب کو حکم ہے ایک اور خالد محمود نقشبندی صاحب کے کلام کے 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں قبلہ بھائی صاحب کا حکم ہے یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے ہم تجھ سے دور تجھ کو کدھر ڈھونڈتے رہے تو جلوہ گر تھا شام و سحر کے لباس میں ناداں تجھی کو شام و سحر ڈھونڈتے رہے اور اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے اور کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے کبھی غریب کو کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے اور خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب حاجی جان محمد صاحب پوری اے آر وائی فیملی اسپیشلی حاجی محبوب عبدالرؤف صاحب تشریف فرما ہے کہ آج الحمدللہ اے آر وائی پل ریزیڈنسی کی لانچنگ سرمنی میں انہوں نے پلز آف ہیون منتخب کیے الحمدللہ یہ جو ثنا خاں ہیں انہیں جنت کے موتیوں سے ہی تشبیہ دی جائے تو وجہ ہوگا کہ آج یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی چمک اور اپنی اپنی دمک کے ساتھ اپنے اپنے انداز کے ساتھ نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس پروجیکٹ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے الحمدللہ ہمارے درمیان قاسم ولایت ولی نعمت صوفی عہد دوراں محبوب المشائخ حضور قبلہ الحاج پیر طارق اعظم صاحب المعروف ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری
دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہوئے ہیں. آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ سالک آباد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ. اور سالک آباد شریف کی مقدس وادیوں میں پہاڑوں کو بھی جن بزرگوں نے اللہ کا ذکر کروایا ہے الحمدللہ انہی بزرگوں کی آپ اولاد ہیں. اور اسٹیج پر جلوہ فرما جناب امین لاکھانی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آشکار داور صاحب. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اور ARY-Q TV کے آپ سینئر اینکر پرسن بھی ہیں. میں آپ کو بھی آج کی اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. حضور قبلہ سلطان الفقراء الحاج پیر ثانی سرکار نقشبندی کے ساتھ تشریف لائے ہوئے آپ کے شہزادگان حضرت علامہ پیر فہیم اعظم صاحب نقشبندی مجددی قادری اور اسپیشلی آپ کے وہ شہزادے جسے اللہ نے بے شمار صلاحیتوں سے ماشاءاللہ نوازا ہے. نہ صرف آپ کا لہن بلکہ آپ کا انداز تقریر بھی اولیاء اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے. قبلہ پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں. اسی آستانے کے فیض یافتہ ایک عالم دین مفسر قرآن حضرت قبلہ مفتی سید عارف شاہ اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس محفل کا حصہ بنے. میں قبلہ مخدوم و محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے تمام مہمانان ذی وقار کو آج کی اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر راحت اندوری بر صغیر کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. آپ کا انتقال ہو گیا. ہندوستان سے لے کر افریقہ اور افریقہ سے لے کر امریکہ تک آپ کی شاعری سے لوگ شناساں ہیں. انہوں نے نعت بھی کہی ہے اور نعت کا ایک قطعہ ڈاکٹر راحت اندوری کا پیش کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے عالم دین کو کہ ARY-Q TV الحمدللہ جن کا حوالہ اور پہچان بن چکی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ افریقہ سے لے کر امریکہ تک جہاں جہاں عاشقان رسالت مآب بستے ہیں وہاں وہاں الحمدللہ آپ سے شناسائی رکھتے ہیں. وقت کے ایک بہترین عالم دین مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ڈاکٹر راحت اندوری کے اس قطعے پر زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. والہانہ نعروں سے استقبال کیجئے عالم نبیل فاضل جلیل اور وقت کے ایک ایسے عالم جنہوں نے قرآن لوگوں کے سینوں میں پہنچایا ہے دنیا کے کونے کونے تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دواما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظيم توسلا بكتابه وبأحمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال النبی علیہ السلام. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما
حضرت سلطان الفقراء پیر ثانی سرکار اطال اللہ عمرہ، ان کے صاحبزادہ فیضان اعظم صاحب، صاحبزادہ فہیم اعظم صاحب، اور اس کے ساتھ علامہ عارف اویسی صاحب، اور میرے دوست میرے بھائی محترم جناب آشکار داور صاحب تشریف فرما ہے، اور ARYQ TV کے چیئرمین محترم جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی جان محمد صاحب، اور محبوب بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ARY پر ریزیڈنسی کی افتتاح کے موقع پر یہ خوشنما پیاری محفل سجائی گئی ہے۔ جب ہم دارالعلوم میں کوئی کتاب شروع کرتے تو استاد محترم یہ حدیث پاک ضرور پڑھایا کرتے کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی اہم کام، جو بھی مسلمان کوئی اہم کام اللہ کے نام سے شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بے برکتہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آغاز میں تلاوت قرآن کریم میں 2 آیات پڑھی گئیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور دوسری آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جب تمہیں ملے تو اس پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ماہ میلاد ہے، رحمت للعالمین، نور مجسم، شاہ بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آمد کے مہینے کی بھی خوشی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشی ہے، اور دوسری طرف اس خوشی کے ساتھ آج افتتاحی موقع پر ایک محفل کا اہتمام ہے، تو گویا کہ ڈبل خوشیاں ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ میلاد کی خوشیوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ARY نیٹ ورک کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ جو بھی تصوف کے میدان میں ہے ان کا نام نہ جانتا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت چھوڑی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اختیار کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اچانک معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ نمازوں میں روحانیت ختم ہو گئی، جو مجھے ملنا چاہیے تھا، جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ مجھے اس کا حصول بہت دور نظر آنے لگا۔ میں پریشان ہوا، کئی جگہوں پر گیا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہا کہ میں بیت المقدس میں نے سوچا کہ کچھ دن رہوں، شاید کہ وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں تو میرا معاملہ حل ہو جائے، کوئی اللہ والا مل جائے تو میرا معاملہ حل ہو جائے۔ یہ تصوف کی دنیا کی باتیں ہیں۔ آج ہمیں نماز میں مزہ آئے نہ آئے ہم پڑھتے ہیں،
ہمیں وہ روحانیت ملتی ہے نہیں ملتی، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ روحانیت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ 40 روز تک میں بیت المقدس میں چلہ کش رہا، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. 40ویں دن اچانک رات کے وقت، رات کا کوئی پہر ہے، اور اس وقت بیت المقدس کا دروازہ کھلا اور ایک پر نور چہرہ کچھ مصاحبین کے ساتھ اندر آیا، اور اندر آ کر وہ بیٹھ گئے. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد کچھ دیر محراب کے پاس بیٹھے تو ایک شخص نے کہا ان میں سے کہ ہمارے علاوہ ایک اور شخص یہاں موجود ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، کہیں سے آیا ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کان لگا لیا کہ بات میری ہو رہی ہے. کہتے ہیں وہ جو پرنور چہرہ تھا نا، اس نے کہا کہ جو آیا ہے اسے نماز میں لطف نہیں مل رہا، اور نماز میں لطف حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آیا، اور یہاں پر آ کر اس وجہ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روحانیت جاتی رہی. کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ میں اوٹ سے نکلا اور جا کر اس بزرگ کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے، قدم بوسی کی، کہا کہ حضور معاملہ ایسا ہی ہے. اور اس پر نور چہرے والے نے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی لے لیا. کہا نام بھی جانتے ہیں، میں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا، وہ بھی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ والے بہت کچھ جانتے ہیں. کہا میں نے پاؤں پکڑے اور میں نے کہا حضور معاملہ ایسا ہی ہے، کچھ کرم فرمائیں. اب سنیے گا، آج ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کے ریسورسز کیا ہوں کیا نہیں ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، لیکن صوفیاء کے نزدیک ذرا سی بات اگر ہو جائے تو وہ ان کی روحانیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کہا حضور وجہ بتائیں. وہ کہا کہ میں رو رہا تھا. انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، دست اقدس رکھا، کہا پریشان مت ہو، تو جب مکہ مکرمہ میں تھا تو تو نے کسی چھابڑی والے سے کچھ چوہارے خریدے، کہا کہ اس نے تول کر تجھے دیے، تو اس کی چھابڑی سے 2 یا 3 چوہارے نیچے گر گئے، تو تو یہ سمجھا کہ یہ میرے ہیں، تو نے اٹھا کر اپنی شوپر میں ڈال دیے. تو بس وہ تیرے نہیں تھے، اس کے کھانے کی وجہ سے تیری نماز کی روحانیت جاتی رہی. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں حضور آپ نے سچ فرمایا. روٹی، حلال روٹی کمانا، حلال رزق کمانا یہ ضروری ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ حلال ہو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ظاہر کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہوں گے. میں یہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے جو ظاہر بین تھے، ہوتے ہیں مولوی، علامہ صاحب فرما لیجئے، سمجھ لیجئے، وہ ظاہر بین تھے. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں نا، یہ آنے والوں کو فقط جب ان سے سلام کیا جائے، ملاقات کیا جائے، تو آنے والے کے چہرے کو فقط نہیں دیکھتے، آتے کے ساتھ ہی ان کے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں. میں اپنی سناؤں کہ میں درس نظامی سے فارغ ہوا، عالم بنا، تصوف سے دلچسپی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنی تفصیل میں، اتنی ڈیپ میں نہیں گیا. لیکن میں آج برملا یہ کہتا ہوں، مجھے تصوف کی طرف زیادہ لانے والے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں. یہ بظاہر لگتے ہیں آپ کو دنیا دار لگیں گے، لیکن جب تصوف کی باتیں ان کے ساتھ کی جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی صوفی اندر سے بول رہا ہے. تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ مولوی صاحب آئے تو بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کہا آپ بابا بنتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا؟ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 ارکان ہیں. کہا ایک چھٹا بھی ہے، ایک چھٹا بھی ہے. کہا یہ 6 کون سے ہیں؟ ہم نے تو احادیث میں یہی پڑھے، ہمیں یہی سکھایا گیا. کہا نہیں، چھٹا بھی. کہا وہ کیا ہے؟
کا وہ روٹی ہے۔ اب یہ انہوں نے تعلیم کے لیے فرمایا، حالانکہ بابا صاحب سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو کہا کہ نہیں یہ آپ کی ایسے ہی آپ نے اختراع کیا ہے، اپنی طرف سے کہہ دی، کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو علامہ صاحب تھے وہ کسی سفر میں نکلے، راستے میں سارا توشہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو اچانک جب بہت زیادہ بھوک لگی تو اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کھانا میرے پاس ہے۔ کہا حضور کھانا آپ کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ کہا دوں گا نہیں ایسے۔ کہا کب دو گے؟ کہا اس وقت دوں گا کہ جب آپ مجھے اپنی نمازوں کا، روزوں کا، ساری عبادات کا ثواب دو گے۔ تو اس علامہ صاحب نے کہا لے لیجیے حضور، کھانا دیجیے، کھانا پانی چاہیے اس وقت، لے لیجیے۔ کہا نہیں ایسے نہیں، لکھ کر دو۔ تو اس شخص نے ان سے لکھ کر لے لیا کہ میں نے روٹی کے عوض، غذاؤں کے عوض، کھانے کے عوض، پینے کے عوض یہ ساری عبادات میں نے لکھ کر دے دی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ مولوی صاحب سفر سے واپس آئے، پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب علامہ صاحب کو علم نہیں کہ ہوا کیا میرے ساتھ، انہیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ ہاں علامہ صاحب کچھ آپ کا نظریہ بدلا یا نہیں؟ کہا نہیں، اراکین تو وہی 5 ہیں۔ کہا روٹی یہ آپ کی اختراع ہے۔ تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں قریب کیا، وہی پیپر وہی صفحہ دکھایا کہ جس پر انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے کہ میری ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادات میں روٹی کے عوض میں آپ کو دے رہا۔ تو رزق حلال اس کو معمولی نہ سمجھیں، لیکن ایک معیار اپنے نزدیک رکھ لیں، ایک معیار۔ فرمایا کہ علم و حکمت زائد سے لقمہ حلال۔ لقمہ حلال کی نشانی کیا ہے؟ کہ علم و حکمت تم کھاتے جاؤ گے، علم و حکمت تمہارا بڑھتا جائے گا۔ عشق و رقت زائد سے لقمہ حلال، تم لقمہ حلال اپنے وجود کے اندر لوگے تو عشق میں بھی اضافہ ہوگا، رقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جہاں اللہ رسول کا نام آئے گا تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ چوزے لقمہ تو حسد بینی دوام، جب تو دیکھے کہ لقمہ ڈالنے سے میرے اندر حسد بڑھ رہا ہے، جہل و غفلت زائد اور آدھا حرام، کہا کہ اس سے جہالت اور غفلت بڑھ رہی ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو رہا ہوں، تو سمجھ جائیں کہ جو لقمہ اندر ڈالا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، کچھ باتیں کی تو آپ نے فرمائی یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ کہا کہ میں دین کی خدمت کرتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، ذکر الہی کرتا ہوں۔ کہا کہ تیری گزر بسر کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میرا بھائی ہے وہ کماتا ہے میرے لیے اور اس میں سے مجھے حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے افضل ہے، تیرا بھائی تجھ سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر ARY پر ریزیڈنشل کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ARY فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین اس پروجیکٹ میں انہیں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اخیر میں مجھے 2 سے 3 مرتبہ سید سلمان گل صاحب نے اور رئیس بھائی نے، قبلہ رئیس احمد صاحب نے مجھے پیر ثانی سرکار کے بارے میں بتایا کہ بڑے پرنور چہرے ہیں، بڑا پرنور چہرہ ہے، اور اس دور حاضر میں ہمیں یہ اللہ کے ولی بلا شبہ نظر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی بات تھی، دوست ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں دیدار کروں میں۔ آج اتفاق کی بلکہ حسن اتفاق ہے کہ میں یہاں پر آیا تو تشریف فرما ہے، اور یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں کہتا، نہ ایسا ہے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں ہو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہیں سے ہیں کہ جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری گود کتنی
عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کم و بیش 5-6 سال پہلے اے آر وائی کی ٹرانسمیشن تھی قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا تھا تو کچھ مصرے میں نے اضافی طور پہ ماہ ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے حضور کی ولادت سے متعلق پیش کیے تھے الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح سے مقبول ہوئے کہ جہاں بھی جائیں الحمدللہ یہ صدائیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں الحمدللہ تو آئیے سب مل کر پیش کرتے ہیں ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت وہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مل کر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا پری پہ کر ہاں حسی پہ کر وہ پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخ سارے سراپا فتح دل بود شب جائے گے منبودم تو چشم نرگسی نشرا کے مازا بسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا حسین و مہاجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا مولا میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر مایا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم آخر میں چند اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق پیش کر رہا ہوں. صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا تھا ماشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد تھے ماشاءاللہ. عامر فیاضی صدیقی صاحب بہت اچھا میرا ساتھ دے رہے تھے, پڑھنے میں بڑا لطف آ رہا تھا. آئیے اب جو کلام پیش کر رہا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے, اور جو پہلا مصرع ہے اس کا کلام کا اس پہ تو میرا یقین ہے. پیش کر رہا ہوں. کرم کے بادل برس رہے ہیں, کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا دیکھو یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی میں شگفتگی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا, دیے دلوں کے جلائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جان ہے, جو راحت دل سکون جان ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون جان ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. بڑا پسند وہ پیش کر رہا ہوں. میرے نبی کی ہے شان بالا, بڑا سخی ہے مدینے والا, بڑا سخی ہے مدینے والا.
کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے الحاج ذوالفقار علی حسینی اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑا پیارا یہ کلام پڑھتے تھے میرے گھر تشریف ہے اور کہا محمود یہ شعر تمہارے لیے میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہوں سے بڑھ کے پیارے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے